بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ دوستان گرامی، تقریراں دا سلسلہ اللہ دا پیارا حبیب، اس دی اج 18ویں نشست ہے، اور اج دی اس نشست وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہجرت دا بیان ہے، اور اس سے مناسبت دے نال سورہ انفال دی ایک آیت دا حصہ تواڈے سامنے پڑھیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَيَمْكُرُونَ، انہاں کافراں نے مکر کیتا، داؤ کھیلیا، سازش کیتی، پلاننگ اور منصوبہ بندی کیتی۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ سازش کر رہے سن، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو دوسرے پاسے اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا سی۔ انہاں دی سازش یہ سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے سی، اور رب تعالیٰ دا پلان یہ سی، رب دی تدبیر یہ سی کہ اپنے حبیب نو انہاں دے ہتھوں بچانا چاہتا سی۔ اس لیے فرمایا وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی تھان سے تدبیراں کر رہے سن، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر فرما رہا سی، واللہ خیر الماکرین، تے اللہ تعالیٰ دی تدبیر ساریاں تدبیراں تو چنگی ہے۔ چنانچہ انہوں دا پروگرام ہے سی کہ رات نو حضور دے گھر دا محاصرہ کر لیا جائے، سارے قبیلیاں وچوں ایک ایک جوان لیا جائے، اور رات محاصرے دے بعد سرکار نو معاذ اللہ شہید کر دیتا جائے، اور بنی ہاشم حضور دا قبیلہ کندے کندے نہ لڑے گا، سارے قبیلیاں دا تے ایک ایک جوان ہوئے گا قاتل۔ تو آخر بنی عبد المطلب حضور دا قبیلہ خون بہا تے راضی ہو جائے گا، قیمت خون دی اسی تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیں گے۔ یہ ایک گھنونی سازش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت دی اجازت دے دیتی۔ آپ دن ویلے دوپہر دا وقت سی کہ اپنے خاص رفیق اور ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے آئے، دوپہر دا ویلا سی۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اس تو پہلے حضور دا معمول ہے سی کہ ابا جی نو ملن واسطے حضور آندے تے آپ دے آن دا ٹائم صبح یا شام دا ہویا کردا سی۔ اج خلاف معمول روٹین تو ہٹ کے دوپہر دے وقت تشریف لے آئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے گھر وچ میرے باپ
میں اور میری بہن اسما دے علاوہ اور کوئی نہیں سی، اسی 3 افراد گھر وچ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا اخرج عنی من عندک، اے ابو بکر تیرے علاوہ جو بھی اتنے نے افراد انہاں نوں اتھوں باہر کڈ دے، اساں کلیاں گل کرنی۔ عرض کیتی بے ابی انت و امی، سونیا تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان، اتھے میری بیٹیاں دے علاوہ اور کوئی نہیں، تو لہذا گل تسی کر سکتے ہو، راز دی گل بھی کر سکتے ہو، کوئی غیر نہیں ہے اتھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد آذن لی فی الخروج والہجرہ، میرے اللہ نے مینوں ہجرت دی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول پھر اس ہجرت دے وچ مینوں بھی آپ دی صحبت حاصل ہوئے گی، ممی نال ہوواں گا؟ فرمایا الصحبۃ، ہاں ہاں تیری بھی صحبت ہوئے گی، تو ساڑے نال ہی ہوئے گا ہجرت وچ۔ بس یہ سننا سی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، چونکہ آپ کی عمر بہت چھوٹی سی، فرماندیاں نے مینوں اس دن پتہ لگیا کہ کوئی بندہ خوشی نال بھی روندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رو رہے سن خوشی دی وجہ تو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی معیت، حضور دا ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ پیغام دے کہ دن ویلے دوپہر دے ویلے پیغام دے کہ حضور واپس تشریف لے گئے، اپنے گھر سے چلے گئے، رات دا ویلا ہویا، تیسرا حصہ رات دا گزریا سی کہ لوگ جو منصوبہ ساز سن، جو نوجوان منڈے مختلف قبیلیاں دے، انہوں نے آ کے حضور دے گھر دا محاصرہ کر لیا، بری نیت دے نال حضور نو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، آ کے گھر دا محاصرہ کر لیا۔ ادھی رات تو بھی پہلے اجے رات دا تیسرا حصہ گزریا سی، انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو حکم دیتا، وہ بھی آپ دے مکان تے موجود سن، آپ نے فرمایا علی اے میری سبز رنگ دی چادر اوڑھ کے میرے بسترے تے سو جا، ویکھن والے نو پتہ لگے کہ حضور ستے ہوئے نہ جی، اجی آرام فرمانے، علی تو اے سبز رنگ دی میری چادر اوڑھ لے تے میرے بستر تے سو جا، تے نال ہی فرمایا اے کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکن گے۔ یعنی اس ویلے بھلیکھے وچ بھی تے وہ وار کر سکتے سن نا، جڑے تل کے آئے نے شہید کرن واسطے، تے او سرکار دو عالم دے دھوکھے وچ کہ حضور ستے ہوئے نے، چادر لئی ہوئی ہے، تے وہ وار کر کے نقصان پہنچا سکتے سن، پر حضور نے فرمایا علی یہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکن گے، میرے کول انہاں کچھ کافراں دیاں امانتاں موجود نے، تو صبح ویلے انہاں دشمن کافراں دیاں امانتاں واپس کر کے تے پھر میرے کول مدینہ شریف آ جائے۔ معلوم ہویا اسی اس نبی دے امتی ہاں جیڑا دشمناں دیاں امانتاں بھی نہیں نپدا۔ اج آپ کتنے کھڑے ہاں؟ اسی تے اپنے سکے بھائی دی امانت نپ جانے ہیں، اپنے بھائی دا حق کھا رہے ہیں، مسلمان بھائیاں دا حق کھا رہے ہیں۔ فرمایا علی صبح امانتاں واپس کر کے آ جائیں، یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ آ کر میرے بستر پر، محافظ ہے وہی
رکھو بھروسہ شان داور پر، یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، امانت مالکوں کے پاس پہنچانا دیانت ہے۔ خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ چیزیں ان کو پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوڑھی تے اوڑھ کے سو گئے۔ آپ فرماندے نے جڈی گوڑی نیندر اس رات مینوں آئی، اس تو پہلے کدے انی گہری نیند ستا نہیں سی۔ کیوں؟ اس لئی کہ مصطفیٰ پاک دی گل دے اتے اعتماد سی، بھروسہ سی کہ کملی والے نے فرما دیتا ہے کہ یہ تینوں نقصان نہیں پہنچا سکن گے تے امانتاں پہنچا کے آ جاویں۔ ان دا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح سلامت اتھوں جانا ہے، تاں دا حضور فرما رہے ہیں کہ امانتاں دے کے آ جاویں۔ تو آپ فرماندے نے کہ اس رات مینوں پرسکون نیند آئی۔ علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، باطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر۔ یہ انتظام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ تے یاسین شریف پڑھتے ہوئے اپنے خانہ اقدس وچوں باہر نکلے۔ کافر دشمن گھر دا محاصرہ کیتا ہے انہوں نے، اور حضور پڑھ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جنہا مطلب یہ ہے کہ انہاں دے اگے بھی قد ہے تے پیچھے بھی قد ہے تے انہاں دے اکھاں دے اوتے پردہ ہے، ویکھ نہیں سکدے۔ یہ پڑھدے ہویاں انہاں دے محاصرے وچوں صاف نکل گئے، انہاں دے سراں اوتے خاک پا کے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نو انہاں دی نظراں تو مخفی کر دیتا، اوجل کر دیتا۔ وہ محبوب خدا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ خدا نے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات دے ویلے انہاں دے محاصرے وچوں صاف نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق دے مکان تے پہنچ گئے۔ یہ واقعہ 27 صفر نبوت دا 13واں سال ہے، سن 13 نبوی جدوں یہ واقعہ پیش آیا۔ انگریزی حساب نال ستمبر دی 12 اور سن 621 جمعرات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ دی طرف، شہر مکہ دی طرف حسرت بھری نظر دے نال ویکھیا کہ کیا اے مکہ تو ایک پاکیزہ شہر ہے تے مینوں بڑا پیارا ہے، اگر میری قوم مینوں تیرے وچوں نہ کٹ دی تے میں تیرے وچوں کتے ہور نہ جاندا۔
حضرت صدیق اکبر نو چونکہ دن آپ مل کے دس گئے سن کہ اج رات نو سفر ہونا ہے، اج رات نو چلنا ہے، انہوں نے پتہ سی۔ جدوں حضرت ابو بکر صدیق دے مکان تے پہنچے، وہ پہلے ہی تیار بیٹھے سن، تے رات دی تاریکی وچ ہنیرے وچ حضرت ابو بکر صدیق دے مکان تو دونوں روانہ ہوئے، اور چند میل دے فاصلے تے غار ثور ہے، اس غار دے اندر جا کے چھپ گئے۔ وہ کہندے نے 3 میل اچھی ہے۔ جب وہ پہاڑی چڑھ رہے سن، رستے میں حضور رکن لگے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سواری حاضر ہے، میرے موڈیاں دے سوار ہو جاؤ۔ حضور نے اپنے موڈیاں دے سوار کرا کے حضرت ابو بکر صدیق نے سفر کیا۔ جب مکہ فتح ہو رہا سی نا، تفصیلی بیان تو آئے گا نا اپنے وقت پہ فتح مکہ کا، جو سرکار نے مکہ شریف دے اندر کعبہ شریف دے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے سن، جہے نیویں نیویں بت سن، وہ آپ دے ہاتھ میں ایک کمان سی، لکڑی سی، اس دے نال آپ گراندے جاندے سن۔ فرما رہے سن قد جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل نے مٹنا ہی سی، باطل ہے ہی مٹن والی شے۔ تو تھلے والے بت جدو گرا دیتے ہیں نا، تو ہن جڑے تھوڑے جے اچے بت لگے ہوئے سن، حضور نے فرمایا علی میرے موڈیاں دے چڑھ، اے جڑے اتلے بت نے تو گرا۔ عرض کی تھی میرے آقا میری کیا مجال ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں جو یہ گستاخی اور بے ادبی کراں تواڈے موڈیاں تے چڑھاں، تسی میرے موڈیاں تے چڑھو، میرے موڈیاں تے سوار ہو کے اے بت بھی تسی گراؤ۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے پہلا پیر ہی رکھیا سی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انج محسوس ہویا کہ موڈا لے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا علی میں تو تینوں پہلے ہی کہا سی کہ مینوں اپنے موڈیاں دے سوار نہ کرا، تو میرے موڈیاں دے چڑھ، نبوت ولایت دا بھار چک لے گی، پر ولایت تو نبوت دا بھار نہیں چکیا جانا۔ اتنے یہ معاملہ ہویا سی، اتنے حضرت ابو بکر صدیق حضور نو موڈیاں تے بٹھا کے لے گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیویں لے گئے؟ نبوت دا بھار تے کوئی چاہ نہیں سکتا۔ معلوم ہویا اے حضرت ابو بکر صدیق دا حضور نو اٹھانا نہیں سی، بلکہ حضور دا اپنا کمال سی کہ ابو بکر صدیق دے موڈیاں وچ وہ ہمت اور طاقت عطا کر دیتی گئی کہ سرکار نو اٹھا کے لے جس دے کولو جو اللہ تعالیٰ چاہے کام لے لوے۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر دے وچ جدوں آپ دی وہ ڈھال ٹوٹ گئی تے ڈھال بنان واسطے خیبر دا جڑا دروازہ سی اس نو آپ نے اکھاڑیا، دروازہ پٹ لیا، ایک ہاتھ وچ تلوار ہے، دوجے ہاتھ وچ وہ دروازے نو ڈھال بنا کے تے موڈے تے رکھ دیا، اور دشمن نو قتل کر کے، مرحب نو قتل کر کے جس ویلے وہ دروازہ آپ نے پھینکیا نا دور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے نے اس دروازے نو 40 یا 80 بندے دروازے نو اٹھان واسطے گئے تے دروازہ چوایا نہ گیا، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیاں نے وہ دروازہ پٹ کے موڈے تے رکھ دیا۔ یہ ویلا بھی آیا تے بعد وجہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول خشک ٹکڑی خوش روٹی ہے، سکی روٹی کھانا چاہتے ہیں تے کھائی نہیں جاندی، کول پانی رکھیا تے وچ بے بے کے کھا رہے۔ کسی نے کہا اے علی تیری طاقت دا تو یہ عالم ہے کہ تو چاہے تے خیبر دا دروازہ جنوں 40 یا 80 بندہ ہلا نہیں سکتا، تو اس نو اٹھا کے تے اپنے موڈیاں تے رکھ لویں، اوتھے تے جناب نے وہ خیبر دا دروازہ اکھاڑ لیا سی، ایتھے سکی روٹی نہیں کھویندی۔
آپ نے فرمایا اے علی دی طاقت ہے او مصطفیٰ پاک دی طاقت۔ بہرحال کملی والے دی نظر سی کہ حضرت ابو بکر صدیق اس قابل ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بوجھ اٹھا سکے۔ غار ثور میں جا کے لک گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دی خدمت وچ عرض کی تھی میرے آقا غار دے اندر پہلے مینوں جان دیو، ہو سکتا ہے غار دے اندر کوئی درندہ نہ ہوئے، کوئی سپ ٹھواں نہ ہوئے، حضور نو نقصان نہ پہنچے، پہلے میں جاواں گا غار دا جائزہ لے کے پھر سرکار آن۔ حضرت ابو بکر صدیق جدو اندر گئے تھے دیکھا کہ اس غار دے اندر تھان تھان تے سوراخ نے، اور وہ ایک سپ سی جس نے غار دے اندر سوراخ کیتے ہوئے، اس نے ایک اللہ دے نبی نے دسیا سی کہ میرے بعد اللہ دے حبیب آ رہے ہیں تے غار ثور وچ آ کے کچھ دن قیام کرن گے ہجرت دے دوران۔ وہ سپ حضور دا عاشق بن کے تے اس غار وچ رہندا سی تے انہیں بڑیاں بلاں تے کھڈاں بنا لیاں سن کہ اگر کوئی ایک دو کھڈاں بند ہو بھی جاندیاں نے تے رستہ مینوں مل جائے۔ اس انتظار وچ رہندا سی، بڑا پرانا سپ سی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اتنے سوراخ دیکھے تے آپ نے اپنے تن بدن دے کپڑے چادر مبارک آپ دے کول سی پھاڑ پھاڑ کے لیراں بنا کے وہ سوراخ بند کرنے شروع کر دیے۔ یہ کی ہو رہا ہے؟ عاشق بمقابلہ عاشق، عاشق ورسف عاشق۔ ایک وہ عاشق ہے جو اپنی کسی کھڈ وچ بیٹھا حضور دی آمد کا انتظار کر رہا ہے، وہ سپ ہے۔ سرکار نو اس دی نقصان تو اور گزن تو بچان واسطے دوسرا عاشق کی کام کر رہا ہے، اپنے تن بدن دے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے وہ بلاں تے سوراخ بند کر رہا ہے۔ ساری چادر آپ نے پھاڑ کے انہاں بلاں وچ لگا دیتی، پر چادر مک گئی، پر ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جڑا سوراخ بچ گیا سی اون دے اوتے اپنی اڈی رکھ دیتی، اپنی اڈی دے نال وہ سوراخ بند کر لیا تے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤ، ہن خطرے والی گل کوئی نہیں۔ آقا اندر تشریف لے آئے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گود وچ آپ سر رکھ کے لیٹ گئے اندر ابو بکر اور اس کو صاف کر آئے، ابا کو چاک کر کے روزنوں میں اس کے بھر آئے، ازل سے سو رہی تھی خاک کی توقیر جاگ اٹھی، یکایک اس اندھیرے غار کی تقدیر جاگ اٹھی۔ حضور آ جاؤ، ہن کوئی خطرے والی گل نہیں۔ سرکار اندر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے وچ اس واقعے نو انج بیان کیتا، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماندا ہے جدو کافراں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دے وطن وچوں نکال دیتا تے فرمایا غار دے اندر دو سن، اذ ہما فی الغار، جدو اس غار دے وچ دو سن تے انہاں دوواں وچوں ثانی اثنین، حضور دو وچوں دوسرے سن۔ غار وچ دو سن تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دو وچوں دوسرے سن تے آپ اپنے ساتھی نو فرما رہے سن
لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ساڈے نال ہے۔ اچھا، حضور نو کی فرمایا؟ اس قرآن حکیم نے کہا کہ حضور ابو بکر دے ثانی سن، دو سن تے دو وچوں حضور سن ثانی۔ گل سمجھ نہیں آندی، حضور دا تے اپنا ثانی کوئی نہیں تے حضور ابو بکر دے کیویں ثانی بن گیا؟